جو پچھلے سال کیئر ٹیکر نے الیکشن سے پہلے جیسے ایک گندم آپ کو یاد ہوگی 3,900 روپے کا ریٹ کر دیا تاکہ ووٹ مل جائے اور اب بھاگ گئے, اس کو ووٹ نہیں خرید نہیں پا رہے. کے پی ماشاءاللہ آنر کر رہا ہے اور 30 ارب روپے مہیا کرے گا نقد بغیر ادھار لیے. پنجاب اور سندھ ادھار لیتی ہے اسٹیٹ بینک سے اور اس کے بعد جو ہے اس کو سپورٹ کرتی ہے. تو ایک وہ پھر دوسرا آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال 35% تنخواہوں میں اضافہ کر گئے تھے کیئر ٹیکر کے دور میں اور 17.5% پینشن کا اضافہ کر گئے تھے. اب آپ کو ایک میں حیرت انگیز بات بتاتا ہوں کہ ان 17.5% پینشن کے بڑھانے سے اور 35% تنخواہیں بڑھانے سے صوبے کا 136 ارب روپے کا اضافی بل بن گیا ان 2 مد میں. 136 ارب روپے کا. وفاق سے اگر آ گئے, اگر انہوں نے ٹارگٹ پورے کر دیے تو 170 ارب آئیں گے. تو 170 سے 136 تو یہی جو ہے بڑھ گئے. تو یہ جو ہے ہم نے غیر تک میں نے جیسے اپنی فائنانس کی جو ہے خراج تحسین واپس سے پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نان سیلری ایکسپینڈیچر کٹ کیا. ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے جو 86 ارب روپے کا اے ڈی پی میں ٹارگٹ ہے تو وہ اس میں سے 41.5 خرچ ہوئے ہیں. ہم اس کو کوشش کریں گے کہ پورے مہیا کریں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے 85 پورے کرنے کے لیے پیسے کو ایسے خرچ کر دیں. وی ول سی کہ اس پہ کام ہوا ہے تو ہم ریلیز کریں گے تاکہ ہم جو ہے ایز پر نیڈ ریلیز کریں گے, اس کو ریسورسز کو ضائع نہیں کریں گے اور ایک بڑے جامع پلان کے ساتھ اگلے بجٹ میں آئیں گے. اور جو ہے کل ڈائریکشن بھی دی ہے سی ایم صاحب نے کیبنٹ میں کہ تمام وزراء اپنے اپنے ایریاز کی واپس اسکیموں اس کو ریویو کریں اور اس کو لے کر آئیں اور پھر اس پہ فیصلہ اگلے بجٹ پہ کریں گے. تو اگلا بجٹ آپ کو جو ہے اس میں 2 چیزیں نظر آئیں گی. ایک اصلاحات نظر آئیں گی کہ کس طریقے سے ہم اپنا ریونیو بڑھائیں, سبسڈیز کٹ کریں. ایک آپ کو جو ہے ہماری ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں بھی ایک نئی اپروچ نظر آئے گی. تو ہم 3 چیزوں پہ کام کر رہے ہیں, ریشنل ایکسپینڈیچر ریشنلائزیشن, ریونیو میکسیمائزیشن اور ریسورس موبلائزیشن. ریسورس موبلائزیشن بھی صوبے کی بہت کم تھی. جو آپ کے پوٹینشیلز ہیں مائننگ سے, فارسٹ سے, ان تمام چیزوں سے, اس کو بھی ہم بروئے کار لائیں گے اور اگلے سال ہم اپنی وسائل کو خود بھی بہت بڑھائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں جی, ہم نے جیسے آپ کو کہا کہ 301 ارب روپے ہم نے ترقیاتی اخراجات کے لیے پورے سال کے لیے رکھے تھے. اس میں میجر کٹ ہوگا, ٹھیک ہے, سب سے پہلے. دوسرا ہم نے ریشنلائزیشن کی ہے اور کافی حد تک جو ہے سیلری کی تو ریشنلائزیشن ہو نہیں سکتی. اچھی چیز یہ ہو گئی تھی کہ اس طریقے سے کیونکہ بھرتیوں میں بین تھا تو امپلائمنٹس نہیں ایڈ ہو رہی تھی. تو یہ تمام چیزیں جو اور آسٹیرٹی جو میجرز ہم نے لیے, گورنمنٹ نے لیے, جو جہاں جہاں ہم ایکسپینڈیچر کٹ کر سکتے تھے وہ کیے. تو یہ تمام چیزوں کے بعد ہماری جو ہے اس وقت فائنینشیل پوزیشن یہ تمام ریڈکشنز کے باوجود بھی بہتر ہے. آپ نے کیا سوال کیا تھا؟ دیکھیں ابھی تو وفاقی حکومت تو پی ایس ڈی پی, یہ جو وفاقی حکومت نے جو سب سے بڑا پروگرام تو یہ لفٹ کنال, جی اچھا, لفٹ کنال وغیرہ, تو وہ اس میں بہت سارے پروجیکٹ ایسے ہیں کہ جتنے آپ پیسے دیں گے یا وہ اتنے ایڈ کریں گے تو وہ کسی وجہ سے رکے ہوئے, اور وہ ابھی سے نہیں, وہ پرانے رکے ہوئے. جو مین اسکیمز تھی, جو چھوٹی اسکیمز تھی وہ ہو رہی ہیں. اب ہم ریلیزز, کیونکہ اب ہمارا بجٹ ہو گیا ہے تو اب ہم ریلیزز بھی دینا شروع کر دیں گے اور انشاءاللہ تعالی اگلے سال ہم کوشش کریں گے کہ ڈیولپمنٹ بجٹ کو بہتر کریں. صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کی پچھلی حکومت ہو یا پھر نگران حکومت ہو یا یہ موجودہ حکومتیں, آپ آئے روز یہی رو رہے کہ وفاق آپ کو بقایا جات کی مد میں ادائیگی نہیں کر رہی. گزشتہ روز اسد قیصر صاحب خود انہوں نے مشورہ آپ کو دے دیا کہ آپ عدالت چلے جائیں, تو آپ عدالت کیوں نہیں جا رہی؟ کیا آپ کو یقین ہو گئے کہ وفاق کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ نے جو ورڈ یوز کیا رونا رو رہے ہیں, تو بولیں تو نہیں روتے, ٹھیک ہے نا, اپنے لیے تو نہیں رو رہے, کوشش کر رہے ہیں. اس 2 مہینے میں آپ نے دیکھ لیا کہ ہم کتنے اگریسو چل رہے ہیں. سی ایم صاحب کو تو آپ دیکھ لیں کہ ان کی تو تقریر مکمل ہی نہیں ہو رہی اس کے بغیر, ٹھیک ہے نا, اور بار بار وہ وارن بھی کر رہے ہیں, بار بار وہ بول بھی رہے ہیں.